اجازت ہے جی نوکری شروع؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعن اللہ علی اعدائہم من یوم عداوتہم الی یوم الدین بے شمار۔ خاندان سیدہ بے بلند سے بلند تر صلوات۔ دعا ہے میرے محسنین کی یہ صف اعضا کریم اہل بیت اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ مجھ سے پہلے جتنے بھی مولا کے مداح اس منبر پہ سجدہ ریزی فرما گئے ہیں، مجھ سمیت تمام کی نوکری مولا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جتنے صاحبان ولا وضائے صف اعضا بھی موجود ہیں، سیدہ کلال قدم قدم پہ اجر عظیم عطا فرمائے۔ جتنی دعائیں سکیر کے ذمے ہیں سب تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، شرف قبولیت عطا فرما۔ صلوات اتنی بلند پڑھ لیں مجلس مزید رشک جنت ہو جائے۔ اللہ پہلا جملہ اس اعتماد اور اس یقین پہ کہنے جا رہا ہوں کہ یہ ذکر نہ مجموع کا محتاج ہے، بسم اللہ، نہ وقتوں کا محتاج ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ذکر تب بھی تھا جب وقت نہیں تھا۔ امام حسین آپ کو حصار ولایت میں لکھے، یہ ذکر تب بھی تھا جب مجمع نہیں تھے۔ ایک پڑھنے والا ہو ایک سننے والا ہو، مجلس ہو جاتی ہے، شرط یہ ہے معرفت دونوں آل محمد کی رکھتے ہیں۔ اللہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے۔ پہلا جملہ نہیں ہے لاڑکانہ والوں، اندر کی تپیش ہے۔ ماں کی گود سے ملا ہوا درس ولایت ہے، کربلا کا تبرک ہے اور تمہاری نسلوں کی امانت ہے۔ تسبیح سمجھ کے پیش کرنے جا رہا ہوں، یہی لفظ بتائیں گے کہ مجھے اپنے اس عزت والے کاروان کو کس روش ادراک پہ لے کے جانا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں تمام تر حمد ہے اس مالک الحمد کے لیے کہ جس کی حمد کو محمد، جس کی بلندی کو علی، جس کی عصمت کو بطول، جس کے حسن کو حسن اور جس کے مزاج کو حسین ہے۔ امام حسین آپ کو سلامت ہے، تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے احساس ہے کہ وقت کافی سارا بیت چکا ہے اور آپ تقریباً 8 بجے سے مسلسل عزاداری میں مصروف ہیں، لیکن اگر تھوڑا سا آپ توجہ کی خیرات عطا فرمائے تو وہ ہیرا آپ کے لیے لے کے آیا ہوں جو آپ کی جھولیوں میں اتارنا ہے، اس کے لیے تھوڑی سی آپ توجہ کی خیرات مجھے دیں گے، پھر تمہاری داد جانے اور سیدہ جانے۔ وہ اللہ کہ جس کی حمد محمد ہے، بلندی علی ہے، عصمت سیدہ ہے، حسن حسن ہے، مزاج حسین ہے۔ لاڑکانہ والوں، اب مجھے نہیں پتا کہ 4 منٹ مجھے ہوئے ہیں ممبر پہ کھڑے ہوئے یا 55 منٹ گزر گئے، اب تم بولو گے ایسے جیسے بولنے کا حق ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے جو محمد سے محبت نہیں کرتا اللہ کی حمد اس پر لعنت کرتی ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ جو ہاتھ اٹھا لگ رہے کسی دروازے کا محتاج نہ ہو، ایک ہاتھ بھی تو خیرات سے خالی نہیں رہ گیا، حصہ مل گیا، خیرات مل گئی۔ سیدہ کلال آپ کو حصار ولایت میں رکھے۔ جو مصطفیٰ سے محبت نہیں کرتا، چلے بابا جی آپ سے دعا لینے کے لیے ایک سطر بدلنے جا رہا ہوں۔ جو محمد سے محبت نہیں کرتا، بابا نور شاہ جی سطر ملاحظہ فرمائیے گا، جو محمد سے محبت نہیں کرتا وہ مصلی پہ کھڑے ہو کے الحمدللہ رب العالمین بھی پڑھے تو اللہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں لکھتا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، ہاتھ اٹھائیے، ہاتھ اٹھیں گے تو پھر بات بنے گی نا۔ کیا معیار سماعت بی بی نے آپ کو عطا کیا ہے۔ اللہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے۔ اور اگلی سطر کے لیے لاڑکانہ میں سادات اسٹریٹ میں کم از کم مجھے زمین بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ فکرہ وہ ہے جو آسمان بھی قیمت میں لے آؤ تو قیمتاً قبول نہیں کرتا۔ کتنا بڑا کمینہ ہے وہ انسان جو علی سے مخالفت کر کے اللہ کی بلندی سے لعنت لیتا ہے۔ ہائے 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 ہائے، امام حسین آپ کو سلام جی کرا، جی کرا، کیا بات ہے۔ ہائے ہائے ہائے، امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ کتنی بلندی سے لعنت لیتا ہے علی سے مخالفت کر کے۔ اور جو سیدہ کا دشمن ہے، اب بابا جی میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، میں اپنے چھٹے امام کا فرمان پیش کرتا ہوں
درود پڑھنا تو پھر مل کے پڑھ لیجیے. میرے چھٹے امام فرما رہے ہیں زمانے والوں یاد رکھنا ہم ہی تو ہیں جو نمازوں کے اوقات بدلتے ہیں. ہائے ہائے ہائے, ہاتھ اٹھیں گے تو پھر بات بنے گی نا. سیدہ کا لال آپ کو حصار ولایت میں رکھے. ہم ہی تو ہیں جو نمازوں کے اوقات بدلتے ہیں. عزت آل محمد کی قسم ہے جو اردو ادب کا لطف لے سکتے ہیں ان کے لیے ذرا سی ریپیٹیشن کرنے جا رہا ہوں. معصوم کے فرمانے کا مطلب یہ ہے نمازوں کے اوقات بدلتے بھی ہم ہیں, نمازوں کو اوقات دیتے بھی ہم ہیں. ہائے 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 ہائے. امام حسین آپ کو سلامت رکھیں. تہہ دل سے شکر گزار ہوں. جو ہاتھ اٹھا لگ رہے کسی دروازے کا محتاج نہ ہو. نمازوں کے اوقات بدلتے بھی ہیں. مولا آپ نے فرما دیا ہم بشر ہیں, نہیں سمجھے, تھوڑی سی وضاحت فرمائے. امام آواز دے کے کہتے ہیں زمانے والوں یاد رکھنا ہم ہی تو ہیں جو فجر کو ظہر کرتے ہیں. نا 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 نا, کائنات کی ملکہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے, اب تم بولو کیسے جیسے بولنے کا حق ہے. معصوم فرما رہے ہیں ہم ہی تو ہیں جو فجر کو ظہر کرتے ہیں, ہم ہی تو ہیں جو ظہر کو عصر کرتے ہیں, ہم ہی تو ہیں جو عصر کو مغرب بناتے ہیں, پھر ہم ہی تو ہیں جو مغرب کو عشاء کرتے ہیں, پھر ہم ہی تو ہیں جو عشاء کی تنابیں کھینچ کے پھر فجر کے دروازے پہ لے آتے ہیں. اب اللہ کرے زبان وہ بولے جس کا بولنا علی کو اچھا لگتا ہے. امام فرما رہے ہیں زمانے والوں یاد رکھنا جب ہم فجر کو ظہر بناتے ہیں پھر زمانہ ظہر پڑتا ہے, ظہر ہمیں پڑتی ہے. آہا, کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا بات ہے. ایسے بولتی ہیں علی والے, جب زمانہ ظہر پڑتا ہے ظہر ہمیں پڑتی ہے, اور پھر جب ہم ظہر کو عصر میں بدلتے ہیں پھر زمانہ عصر پڑتا ہے, عصر ہمارا ورد کرتی ہے. اس بھائی سے لے کے وہ آخری حلالی موالی تک جہاں تک میری آواز جا رہی ہے, بیٹھے ہو کھڑے ہو جہاں تک جیسے بھی سن رہے ہو میری آواز, ایک دفعہ کانوں میں یہ جملہ اترنے دینا, پھر اللہ کرے تم ایسے بولو گے جیسے بولنے کا حق ہے. سرکار صادق فرماتے ہیں زمانے والوں جب ہم عصر کو مغرب میں بدلتے ہیں پھر زمانہ مغرب پڑتا ہے, مغرب کی تینوں رکعتیں میری دادی کے دشمن پہ لعنت کر دی. کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا بات ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. امام حسین تمہیں سلامت رکھے. لاڑکانے والوں داد تم نے میری توقع سے زیادہ دے دی ہے, لیکن ذرا سوچا ہے, بابا جی دعا چاہیے اس فکرے پہ. لاڑکانے والوں آج پتا چلا اللہ نے مغرب کی رکعتیں 3 کیوں رکھی ہیں. آئے سطر تھی جو سر سے گزر گئی. ہاں ہاں آج پتہ چلا ہے. امام حسین تمہیں حصار ولایت میں رکھے. اللہ اکبر. آج پتہ چلا کہ اللہ نے مغرب کی رکعتیں 3 کیوں رکھی ہیں. محرم سے پہلے سوشل میڈیا پہ ایک حرامزادے نے بکواس کی سلطان زمانہ کی بارگاہ, بڑا دل دکھا, روح مضطرب ہوئی, لیکن آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پہ وہ کلپ, وہ سلفی حرامزادے کا. اس وقت بھی میں نے اس کی زبان کھینچی, لیکن چونکہ یہ سندھ کی سرزمین ہے یہاں یہ پیغام دینا بہت ضروری ہے. کم از کم میں اپنا فریضہ منصبی سمجھ کے ضرور ادا کروں گا. اس نے بابا جی بکواس کی, میں سوچتا رہا آخر یہ 1400 سال سے لے کے آج تک یہ حرامزادے ایسی بکواسات خرافات کیوں بکتے ہیں. تو جو سوچ کے مجھے جو راز سمجھ میں آیا ہے, اب میں مصرع کہنے جا رہا ہوں, قیمت مل گئی تو آگے چلیں گے ورنہ یا علی یا علی. ایک ہی راز سمجھ میں آیا ہے, اس نور سے خائف ہیں بتوں کے یہ پجاری. ہائے 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 ہائے, ہاتھ اٹھاؤ نا یار. امام حسین تمہیں سلامت رکھے. جی کراں جی کراں جی کراں جی کراں. پاکستان میں بڑی داد سنی ہے, لیکن اس مصرے پہ جیسے تم بولے ہو نا خدا کی قسم حق ادا کر دیا ہے. اس نور سے خائف ہیں بتوں کے یہ پجاری
جو نور اور بتوں کے پجاری کے تضاد پہ بولا ہے نا، اسے میں کہتا ہوا اس نور سے خائف ہے بتوں کے یہ پجاری. چوتھی سطر دور کی بات ہے، لاڑکانہ مجھے دوسری سطر کی قیمت دے گا. اس نور سے خائف ہے بتوں کے یہ پجاری، سلطان جو کہلاتا ہے اسرار خدا میں. اللہ اکبر. امام حسین آپ کو سلامت. اللہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے. سلطان جو کہلاتا ہے اسرار خدا میں. یہاں رکوں گا، ہے اجازت بابا جی دو باتیں کر لوں. ویسے تو پورا خاندان آل محمد ہی سلطان ہے. جس کا ایمان ہے ذرا ہاتھ تو بلند کرے. الحمدللہ سارا کاروان میرا رفیق سفر ہے. یہ تمہاری عبادت میں اضافے کے لیے ہاتھ اٹھوایا. کائنات کی ملکہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے. ویسے تو سارا خاندان آل محمد ہی سلطان ہے. اور بات آسان کروں، جس پر کلنا محمد کا اطلاق ہوتا ہے، کوئی مانے تو بھی وہ سلطان ہے، کوئی نہ مانے عمران شاہ جی تو بھی وہ سلطان ہے. سارے ہی سلطان ہیں. فکرہ خدا کے لیے دل پہ اترے تو پھر لطف کی بات ہے. لیکن قرآن میں خصوصیت کے ساتھ یا میرے پہلے امام کو سلطان کہا ہے، آصف شاہ جی، یا میرے آخری امام کو سلطان کہا ہے. بابا نور شاہ جی اس فکرے پہ آپ سے دعا چاہیے. یا میرا پہلا امام سلطان ہے یا میرا آخری امام سلطان ہے. چلو میں دونوں کے لیے آیتیں پڑھ دیتا ہوں تاکہ قرآن کا تبرک بھی عطا ہو جائے. پہلے سلطان کے لیے قرآن آواز دے کے کہہ رہا ہے وَادْخِلْ قُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا. رسول کی مانگی ہوئی دعا ہے. اب اللہ کرے زبان وہ بولے جس کا بولنا علی کو اچھا لگتا ہے. سید الانبیاء کی مانگی ہوئی دعا ہے، اے اللہ اپنے لدن سے مجھے سلطان النصیرہ عطا کر. تفسیر کی طرف جانے کے لیے میرے پاس اب وقت ہی نہیں ہے. لاڑکانہ نہ ہوتا تو شاید 15-20 منٹ نثر میں لگا دیتا. میری سوچ سے پہلے پہنچنے والا مجمع میرے سامنے بیٹھا ہے. اب یہ گھر جا کے سوچنا، جسے محمد سلطان کہے اسے میں کیا کہوں. امام حسین تمہیں سلامت. جسے مصطفیٰ سلطان کہے، اللہ تمہیں جی کرا جسے رسول سلطان کہے اسے میں کیا کہوں. یہ ہے میرے پہلے امام کے لیے آیت، اور آخری کے لیے سورہ جن بولی. جڑا ہن نہ بولے انہوں جن چمبڑ جاسی. ٹھیک ہے، امام حسین آپ کو سلامت رکھے. آخری امام کے لیے، آخری سلطان کے لیے سورہ جن آواز دے کے کہہ رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا معاشر الانس والجن ان استطعتم من اقطار السماوات والارض تنفذوا لا تنفذون الا بسلطان. سرکار صادق فرما رہے ہیں یہ آیت ہمارے قائم کی شان میں اتری ہے. اللہ ارشاد فرما رہا ہے اے گروہ جن و انس، اگر تم زمین و آسمان کے قطر پھاڑ کے نکل سکتے ہو تو نکل جاؤ. اللہ کہہ رہا ہے نکلو، لا تنفذون، نہیں نکل سکتے الا بسلطان، ایک سلطان چاہے تو نکل جاؤ گے. ہائے 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 ہائے. امام حسین تمہیں سلامت رکھے. میں قرآن کھڑا پڑھ رہا بابا. اللہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے. یا میرا پہلا امام سلطان ہے یا میرا آخری سلطان ہے. دونوں آیتیں بابا جانی شاہ جی میں نے آپ کے مقدس محترم اور واجب الاحترام مجمع کے حوالے کر دی ہیں. اب اگر قیمت نہ ملی فکرے کی تو لاہور تک دکھ لے کے جاؤں گا. پہلا بھی سلطان، آخری بھی سلطان. لیکن ذرا قدر مشترک تو دیکھو نا. پہلا سلطان کعبہ میں آیا، آخری کعبہ پر آئے گا. ہائے 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 ہائے. امام حسین تمہیں سلامت رکھے. پہلا کعبہ میں اترا، آخری کعبہ پر آئے گا. اور کیسا وہ روح پرور ماحول ہوگا. سطر سنیے کہ نیاز حسین. جب اللہ کی آخری زبان اپنی زبان سے اپنی آذان میں علی ولی اللہ کا اعلان فرمائے گی. 14 کی کچہری ہے نا، قبولیت کا وقت ہے. ایک صدر آپ کے حوالے کروں. بابا جی دعا کریں گے. قاسم بھائی جان، عمران بھائی جان، جتنے سادات بیٹھے ہو، بابا نور شاہ جی، اس عزت والے کاروان کے حوالے ایک صدر کروں. آپ اور میں یہ جرت نہیں کر سکتے
کہ مسجد کی طرف قدم کر لے، لیٹ کے بندہ پاؤں مسجد کی طرف کر لے یا کعبہ کی طرف کر لے. اور جاہلوں گھر بیٹھ کے سوچنا ضرور، میں اور آپ اللہ کے گھر کی طرف پاؤں نہیں کر سکتے، مقابلہ ان سے کرتے ہو جو اللہ کے گھر کو پاؤں تلے رکھتے ہیں. ہائے امام حسین تمہیں سلامت ہے، امام حسین تمہیں سلامت ہے، کربلا میں سجدہ نصیب ہو جائے. اس سے بڑی دعا اللہ کی کائنات میں خلق ہی نہیں ہوئی جو حسین کے ممبر سے ماتمے کے حوالے کر دو. سیدہ کلال آپ کو حصار ولایت میں رکھے، جو اللہ کے گھر کو پاؤں تلے رکھتے. صدر کہوں کیسا وہ روح پرور ماحول ہوگا جب میرا آخری امام اللہ کے گھر کی چھت کو اپنے پیروں کے لمس کا تبرک عطا کرے گا. بولو نا خدا کے لیے بولو. ہائے 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 ہائے. سیدہ کلال تمہیں ہی سارے تہہ دل سے شکر گزار ہوں جو ہاتھ اٹھا اللہ کرے کسی دروازے کا محتاج نہ ہو. اسی لیے تو یہ پکتے ہیں خرافات. اب ذہن میں ہے نا پہلا بھی سلطان آخری بھی سلطان. اب مشرے کی قیمت نہ ملی تو پھر تو دکھ کرنا میرا حق بنتا ہے نا. افسوس نہ رہ جائے مجھے کہ میں اتنے پیارے ماحول میں بات پہنچا نہیں سکا. اس نور سے خائف ہے بتوں کے یہ پجاری. سلطان جو کہلاتا ہے اسرار خدا میں، اور قائم کو جو بھونکا ہے وہ کتا. ذرا سن لے عباس تپا بند فقط کرب و بلا میں. اللہ آپ کو حصار ولایت میں رکھے. یہ تو نے کوئی انوکھا تیر نہیں مارا. آج سے 4 سال پہلے سعودی عرب میں بھی ایک کتا بھونکا. اس وقت بھی میں نے اس کی زبان گدی سے کھینچی. چونکہ مولا نے قلم کی خیرات دی ہے تو شاعر کا حق بنتا ہے کہ ہر علی کے منکر کی زبان گدی سے کھینچے. اور اس لیے مصرے لکھتا ہوں ان کے خلاف. میرے رسول کی حدیث ہے ہماری مدح میں کہا ہوا مصرع ہمارے دشمن کے سینے پہ تیر بن کے اترتا ہے. باجی میں مصرع نہیں پڑھنے جا رہا، میں آل محمد کے دشمن کا سینہ تیروں سے چھلنی کرنے جا رہا ہوں. جس کا عقیدہ مل جائے وہ کم از کم ایسے بولے کہ جیسے بولنے کا حق ہے. سعودی عرب سے بابا جی ایک کتا بھونکا تھا. ہم امام زمانہ سے جنگ کریں گے. ہاں سوشل میڈیا آپ کے پاس بھی ہے میرے پاس بھی ہے. 4 سال کی پوسٹ آپ ریوائنڈ کریں گے تو آپ کے سامنے وہ سعودی عرب کے کتے کی پوسٹ آ جائے گی. اس نے کہا تھا ہم امام زمانہ سے جنگ کریں گے. اس وقت بھی میں نے کہا تھا کیا پدی کا شوربہ تو میرے امام سے جنگ کرے گا. مصرع زمین پہ گیا تو دکھ لگے گا. میں نے کہا تھا لعنت تیری صورت پہ ہے تخلیق سے پہلے. ہائے 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 ہائے. جو تخلیق سے پہلے کی لعنت پہ بولا ہے اسے میں کہتا ہوا. مصرع بازو سے پکڑ کے کھڑا کرے پھر بولنا ورنہ کوئی داغ نہیں ہے. فارمیلٹی والی داد لے کے حسین کی ماں کی ذاکر بنایا ہی نہیں ہے. میں سیدوں کے دروازے سے خیرات مانگ کے منبر پہ آتا ہوں. میں کہہ رہا ہوں لعنت تیری صورت پہ ہے تخلیق سے پہلے. لاڑکانے والا 4 سطر دور کی بات ہے، دوسری کی قیمت چاہیے. لعنت تیری صورت پہ ہے تخلیق سے پہلے. تو نسل امیہ ہے وہ عمران کا بیٹا. ہاتھ جانا تو رہ گئے. امام حسین جی کرا امام حسین تمہیں سلامت رکھے. لعنت تیری صورت میں ہے تخلیق سے پہلے. تو نسل امیہ ہے وہ عمران کا بیٹا. اور جسے عقیدہ علی کی بیٹی نے عطا کیا وہ سر اٹھا اور مجھے دیکھے. تو نسل امیہ ہے وہ عمران کا بیٹا. اور خیبر کے بھگوڑوں کی یہ اولاد سے پوچھو رحمان سے لڑ پائے گا شیطان کا بیٹا. کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے. میں خیبر کے بھگوڑوں کی یہ اولاد سے پوچھو رحمان سے لڑ پائے شیطان کا بیٹا. رحمان سے لڑ پائے گا شیطان کا بیٹا. چلو ایک بات سامنے آگے وہ سن لو. میرے پہلے سلطان کا ایک نام ہے صلاۃ المومنین. پہلا بھی سلطان ہے آخری بھی سلطان. موضوع کی ترتیب بھائی جان ملاحظہ فرمائیے. پہلا بھی سلطان آخری بھی سلطان.
خدا کی قسم فکرہ وہ آ گیا ہے نا، آسمان بھی قیمت لے آؤ تو قیمتاً قبول ہی نہیں کرنی. محبت سمجھ کے ایک ہاتھ ہوا میں اٹھا دینا میری زندگی سے زیادہ قیمتی ہے. پہلا بھی سلطان، آخری بھی سلطان. پہلے کا ایک نام ہے صلاۃ المومنین. علی والے ذرا بول کے بتائیں کیا ترجمہ بنتا ہے مومن کی؟ مومن کی صلاۃ. امام حسین آپ کا سایہ سلامت رکھے. نہیں بابا جی میں مطمئن نہیں ہوا، شاید میرے پہنچانے میں کمی رہی. میں بات کو کھول کے حوالے کرتا ہوں آپ کے سامنے. میں نے حضرت آدم سے لے کر ہر نبی اور ہر حجت خدا سے پوچھا. مثال کے طور پر پہلا سوال میں نے جناب آدم سے کیا، قبلہ آپ یہ بتائیں ابو البشر ہیں، آپ کا نماز سے کیا رشتہ ہے؟ بالکل گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، فکرہ ایسے پہنچے گا جیسے پہنچنے کا حق ہے. آپ کا نماز سے کیا رشتہ ہے؟ آدم آواز دے کے کہتے ہیں لکھ میں نمازی ہوں. جو پہلے پہنچا اسے میں کہتا ہوا. میں حضرت نوح کے دروازے پہ بابا جی پہنچا. میں نے پوچھا قبلہ آپ کا نماز سے کیا رشتہ ہے؟ سرکار فرماتے لکھو میں نمازی ہوں. میں حضرت ابراہیم کے دروازے پہ پہنچا. قبلہ آپ کا نماز سے کیا رشتہ ہے؟ فرمایا لکھو میں نمازی ہوں. میں حضرت موسیٰ کی بارگاہ میں پہنچا. قبلہ آپ فرمائیں آپ کا نماز سے کیا رشتہ ہے؟ فرمایا لکھو میں نمازی ہوں. میں حضرت عیسیٰ کے سامنے پہنچا. قبلہ آپ کا نماز سے کیا رشتہ ہے؟ فرمایا لکھو میں نمازی ہوں. چلتے 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 شہر کوفہ علی بادشاہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا. سجدہ کر کے میں نے پوچھا آپ کا ایک نام وجہ اللہ ہے، قبلہ آپ بھی فرمائیں آپ کا نماز سے کیا رشتہ ہے؟ علی آواز دے کے کہتے ہو جاہلہ میں کوئی آدم ہوں کہ کہوں نمازی ہوں؟ ہاتھ اٹھے گی تو بات بنے گی نا، ہاتھ اٹھے گی تو بات بنے گی نا. چپ کر کے بیٹھنا بہادری تو کوئی نہیں. اللہ مرد بنایا ہے تو مرد کی شان ہے آل محمد کے ذکر میں بولنا. علی فرماتے میں کوئی آدم ہوں کہ کہوں نمازی ہوں، میں کوئی نوح ہوں کہ کہوں نمازی ہوں، میں کوئی ابراہیم ہوں کہ کہوں نمازی ہوں، میں کوئی موسیٰ ہوں کہ کہوں نمازی ہوں، میں کوئی عیسیٰ ہوں کہ کہوں نمازی ہوں. مولا خیرات عطا فرمائیے کیا لکھو؟ علی فرماتے لکھ انا صلاۃ المومنین، میں مومن کی نماز. ہائے 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 کیا بات ہے. اللہ آپ کے پردوں کو سلامت رکھے. کیا معیار سماعت بی بی نے تمہیں عطا کیا. بس تھکانا مقصد نہیں ہے، وقت کا احساس ہے. جاؤں آپ کی دعا کے سارے تلے. اللہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے. علی کا نام ہے صلاۃ المومنین. اب ذرا نمازی چہرے بولیں کیا ترجمہ بنتا ہے؟ مومنین کی صلاۃ، مومنین کی نماز. جتنے سیدن ہیں ان سے بالخصوص دعا چاہیے. سارا مجمع بالعموم اپنی امانت وصول کرے گا. اور جس کا انتظار واجب ہے نا اس کا نام ہے صلاۃ الائمہ، اماموں کی نماز. ہائے 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 قبولیت کا وقت ہے. مانگ لینا آل محمد کی بارگاہ سے. اللہ اللہ امام حسین آپ کو سلامت رکھے. اس کا نام ہے صلاۃ الائمہ. مصرے تو میں کچھ لے کے آیا ہوں، اگر اجازت ہو تو سنا لوں. سیدہ جلال آپ کو حصار ولایت میں رکھے. اچھا جی اذان جب ہوتی ہے کاشف شاہ جی، اذان کے بعد کیا ہوتا ہے؟ نماز. بولیے ہیلپ می، مدد پہ کرو. اذان کے بعد کیا ہوتا ہے؟ قبلہ کو راستہ دے دیں. مولا کے مداح ہیں، زحمت نہ ہو. کائنات کی ملکہ آپ کو حصار ولایت میں رکھے. میری جان دیکھیے نیاز حسین. اذان کے بعد کیا ہوتا ہے؟ نماز. مصرع پڑھوں یا نثر کروں؟ مصرع پڑھوں بابا جی. اذان قائم کے بعد فوراً نماز کا اہتمام ہوگا. تو سوچتا رہ جائے گا اور میں ہوا کے چھونکے کی طرح گزر جاؤں گا. بابا جی کم از کم پنجاب میں تو کوئی مجمع ایسا نہیں دیکھا جو اس مصرے پہ چپ کر کے زمین پہ قرار لے جائے. اس مجمع میں مجھے توقع نہیں بلکہ یقین ہے، اور یقین بھی 110% ہے. ایسے بولا کہ جیسے بولنے کا حق ہے. اذان قائم کے بعد فوراً نماز کا اہتمام ہوگا. سبھی محمد صفوں میں ہوں گے، علی آخر امام ہوگا. کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے. امام حسین آپ کو سلامت رکھے.
جس کے دل میں قائم کی محبت ہے نا، وہ بندہ ایسے بولے جیسے بولنے کا حق ہے. اذان قائم کے بعد فوراً نماز کا اہتمام ہوگا. سبھی محمد صفوں میں ہوں گے. علی آخر امام ہوگا. خدا کے بندوں کے سامنے پھر مصرع سنیے گا نیاز حسین، خدا کے بندوں کے سامنے پھر خدا کا جلوہ تمام ہوگا. ہائے 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 ہائے. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. خدا کے بندوں کے سامنے پھر اپنی پہنچ تو سارے گئے باجی، اپنی تسلی کے لیے بات مکمل کر. قائم آگے کھڑے ہوں گے، محمد مصطفیٰ پیچھے کھڑے ہوں گے. کیسا ورو پرور ماحول ہوگا. امام حسین تمہیں لاہور میں باجی ایک جگہ یہ میں نے بات پڑھی ہے اور بندے اٹھ کھڑے ہوئے 295 سی لگے توہین رسالت کر دیا. میں نے کہا جو تیرا دل ہے پوسٹ پہ علی کا ہاتھ ہوا تو میرا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا. ذرا قرآن جا کے پڑھ. یوسف بیٹا ہے، یعقوب باپ ہے. ہائے 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 ہائے. اللہ نے یہ انبیاء کے واقعات آل محمد کے عرفان کے لیے رکھے ہیں. بیٹے کو باپ سجدہ کر رہا ہے. امام حسین تمہیں سلام. اور دوسری دلیل باجی، دوسری دلیل، پہلا بھی قرآن ہے، آخری بھی قرآن ہے. اب ایک قرآن ہو اوپر، ایک ہو نیچے. کیا نیچے والے کی توہین ہو گئی اور اوپر والے کا مرتبہ بڑھ گیا ہے؟ نہیں، اوپر والا بھی قرآن ہے، نیچے والا بھی قرآن ہے. اچھا اس کو یوں کر دوں، اس سے آسان تو بات ہو ہی نہیں سکتی نا. محمد مصطفیٰ پیچھے کھڑے ہوں گے، قائم آل محمد آگے کھڑے ہوں گے. قائم آل محمد آگے کھڑے ہوں گے، علی مرتضیٰ پیچھے کھڑے ہوں گے. قائم آل محمد آگے کھڑے ہوں گے، حسن بادشاہ پیچھے کھڑے ہوں گے. قائم آل محمد آگے کھڑے ہوں گے، سلطان کربلا پیچھے کھڑے ہوں گے. قائم آل محمد آگے کھڑے ہوں گے، علی زین العابدین پیچھے کھڑے ہوں گے. قائم آل محمد آگے کھڑے ہوں گے، محمد باقر پیچھے کھڑے ہوں گے. قائم آل محمد آگے کھڑے ہوں گے، جعفر صادق پیچھے کھڑے ہوں گے. قائم آل محمد آگے کھڑے ہوں گے، موسیٰ کاظم پیچھے کھڑے ہوں گے. قائم آل محمد آگے کھڑے ہوں گے، علی رضا پیچھے کھڑے ہوں گے. قائم آل محمد آگے کھڑے ہوں گے، حسن عسکری پیچھے کھڑے ہوں گے. 12 کے 12 آئمہ، 11 کے 11 آئمہ 12ویں کے پیچھے کھڑے ہوں گے. اس وقت تو میں نے مصرع مانگا ہے، خدا کے بندوں کے سامنے پھر خدا کا جلوہ تمام ہوگا. سجے گا جب یہ حسین منظر تو پھر لبوں پہ کلام ہوگا. کیا خدا ہی جانے، خدا ہی جانے، خدا ہی جانے کہ اس کے قبضے میں کیا ہی اوصاف برتری ہے. جنہیں زمانہ خدا ہے سمجھا وہ میرے مولا کے مقتدی ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. سلامت رکھیں. 6 مصرے کی اجازت ہے؟ 6 مصروں میں نہ پڑھوں گا تو دل پریشان رہے گا. ہے اتنے قیمتی مصرے، 6 مصرے بس، بات ختم. اور ایک فکرہ مصائب کا زحمت تمام. نماز کی ابتدا سے پہلے جب قائم نماز شروع کرنے لگے زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ بندے حوالہ مانگ لیں گے. نہ دکھاؤں قبر کی دیوار تک آپ کا مجرم. اچھا یوں تکبیرۃ الاحرام کہنے کے لیے بندے نے ہاتھ اٹھائے ہوں اور اللہ اکبر کہنے میں، بھائی نیاز حسین مجھے دیکھ، اللہ اکبر کہنے میں وقت کتنا لگتا ہے؟ کتنا وقت لگے گا باجی؟ یوں میرے امام نے ہاتھ اٹھائے ہوں گے، پیچھے اجتحام ہوگا مخلوق کا اور اللہ جانے کیسا وہ منظر ہوگا. نماز کی ابتدا سے پہلے کھلے گا ایک راز پھر یہیں پر صدائے تکبیر اور اقامت کے درمیان اب یہیں کہیں پر وہ ایک صف میں جو ایک نمازی اڑا ہوا ہے ابھی نہیں پر. بے استادہ بندہ نہیں ہوں بھی اتنی بڑی داد کے بعد چھوٹے لیول کی شاید تیرے سامنے رکھوں گا تو سوچتا رہ جائے گا اور میں ہوا کے چھونکے کی طرح گزر جاؤں گا. وہ ایک صف میں جو ایک نمازی اڑا ہوا ہے ابھی نہیں پر اسی کی جانب اشارہ کر کے کہیں کہ دھر لو اسے وہیں پر. خدا کا چہرہ، خدا کا چہرہ، قاسم شاہ جی، خدا کا چہرہ پھر حکم دے گا وہیں پہ لہجائے الولی میں حرام زادے کا سر اڑا دو اسے بھی شک ہے میرے علی. بولا بولا سکی سردار کلندر.
آئے گا ایک دن، ہم رہیں نہ رہیں ہمارا مولا آئیں گے، وہ آئے گا بے شک، ہم چاہیں نہ چاہیں وہ آئے گا، اور آگے زمانے سے پوچھے گا میری بڑی دادی کا جرم کیا تھا؟ مرحبا، کیا تمہیں ماتم کا سلیقہ عطا ہوا ہے؟ صرف اشارہ ہی تو کیا ہے، یہ تیرے اندر کا درد ہے، میرا کوئی کمال نہیں۔ آخری پرسہ ہے آج کے دن کا، آج کی رات کا، جی بھر کے ماتم کر لینا، کل صفِ عزا اسے نصیب ہوگی جس کی زندگی باقی رہے گی۔ سرکار صادق کا فرمان ہے ہر مجلس کو زندگی کی آخری سمجھا کرو۔ پوچھے گا کہ میری بڑی دادی کا جرم کیا تھا، میری چھوٹی دادی کا جرم کیا تھا، بڑی دربار کیوں گئی، چھوٹی بازار کیوں گئی؟ چلو ہائے کیا نا، ہاتھ سینے پہ آگے ایک فکرہ سن لو، رونے والوں، گئی رسول کی بیٹی بھی دربار ہے، گئی علی کی بیٹی بھی دربار ہے۔ مصائب تو بطول کے دربار جانے پہ ختم نہیں ہوتے، لیکن فرق بڑا ہے، جب محمد کی بیٹی گئی تھی تو ہاتھ کھلے ہوئے تھے۔ کس لفظ کا انتظار ہے؟ اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے۔ جب رسول کی بیٹی گئی تو بابا جی ہاتھ کھلے ہوئے تھے، جب علی کی بیٹی گئی تو ہاتھ الٹے بندھے ہوئے تھے۔ اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے۔ چلو جو ادب سن کے دکھ سنتے ہو آل محمد کے، ان کے لیے ایک سطر بدلتا ہوں۔ رسول کی بیٹی دربار گئی تو سیدہ کا بھائی کوئی نہیں تھا۔ اللہ تمہارے بھائیوں کے جوڑ سلامت رکھے۔ لیکن جب علی کی بیٹی گئی تو 18 بھائی تھے نا، علی کی بیٹی گئی۔ بندے پوچھتے ہیں شیعہ ماتم کیوں کرتے ہیں؟ موت بس میں ہوتی تو مر گئے ہوتے۔ جس کا بھائی کوئی نہیں تھا، مسلمانوں نے اسے گھر جا کے مارا ہے۔ جس کے 18 بھائی تھے اسے بازار میں مارا ہے۔ اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے۔ صرف نبی کی بیٹی کو مارا ہے۔ آ رکھ میرے سر پہ قرآن، ہائے ضرور کرنا، بیٹی محمد کی تھی، مسلمانوں نے مارا۔ بیٹی علی کی تھی، مسلمانوں نے مارا۔ اگلے جملے نہ بھائی برداشت کریں گے، نہ پردے میں بہنیں برداشت کریں گی۔ بیٹی حسین کی تھی۔ مرحبا مرحبا مرحبا، ہائے حسین کر کے رونے والا بطول کو بڑا بندہ پیارا لگتا ہے۔ ذرا سارے عزادار ایک دفعہ کہو تو صحیح نا، ہائے حسین۔ سارے عزادار بولو ہائے حسین، ہائے حسین۔ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ۔ اللہ تمہیں اسی صدا کے سائے تلے رکھے ہو سیدو غیر سیدو۔ اب ایک جملہ سنو گے، نام اس بچی کا سکینہ نہیں تھا۔ ہے اجازت بابا؟ اس شہزادی کا نام سکینہ نہیں تھا۔ عارف والا میں 13 سفر کو بابا جی شہزادی کا تابوت برآمد کروائے، اس سے آگے عزاداروں نے پڑھنے ہی نہیں دیا۔ سطر ہی کوئی اتنی دکھی ہے۔ نام اس شہزادی کا سکینہ نہیں ہے، نام ہے فاطمہ۔ حسین پیار سے سکینہ کہا کرتے تھے۔ پتہ کب کہتے تھے؟ جب میرا امام وطن واپس آتا تھا نا سفر سے، شہزادی کو سینے پہ سلاتا، بچی کو نیند آ جاتی، میرے امام کو سکون ملتا۔ اور جن کی چھوٹی اولاد ہے، رونے والوں، امام سر پہ بوسہ دے کے کہتے انت سکینہ، تو میرے سینے کا سکون ہے۔ اب اللہ کرے میں مر جاؤں یہ جملے نہ پڑھ سکوں، چلو پہلے میں خود پرسا دوں۔ یا سیدہ میرا ماتم قبول فرما۔ اور رونے والا حسین پیار سے سکینہ کہتے تھے، مسلمان فاطمہ سمجھ کے مارتے تھے۔ مرحبا 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 مرحبا، مسلمان بابا جی فاطمہ سمجھ کے مارتے تھے۔ چلو رو پڑے ہو، ایک سطر سن لو، زندگی کا پتہ نہیں ہے۔ 2 قیدی متقدمین ذاکرین پڑھا کرتے تھے بابا جی، 2 قیدی اللہ کی عدالت میں زنجیروں سمیت آئیں گے۔ میرا پڑھ دینا آسان ہے، تیرا سن لینا آسان ہے۔ قبولیت کا وقت ہے، اور یہ وقت بالخصوص منسوب ہے علی اصغر کی پاک ماں سے۔ میرا ایمان ہے مجلس کی روحانیت بتا رہی ہے، پردے میں جناب علی اصغر کی ماں پرسہ لینے آئی ہوئی ہے۔ اور ہونے والا جو اس وقت زندان شام میں رو رو کے کہتی تھی، اصغر نہ دائیں نظر آتے ہو
نہ بائیں نظر آ. بسم اللہ بسم اللہ. اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے. 2 قیدی اللہ کی عدالت میں زنجیروں سمیت آئیں گے. رونے والوں کون کون سے قیدی؟ ایک مرد ہے، ایک مستور ہے. ہائے کرو تو میں جملہ بدلوں. رونے والوں مردوں میں تیرا 7واں امام ہے جس کی 18 بیٹیاں 28 سیٹوں پہ انتظار کرتی رہی. بابا آیا بھی تو موت کی اطلاع دینے. او سیدو غیر سیدو، اللہ کرے مر جاؤں یہ جملے نہ پڑھ سکوں. مستوروں میں وہ شہزادی ہے جس کی زندگی تھوڑی ہے، دکھ زیادہ ہے. اب مجھ سے سوال کرو نا یہ تو نے جملہ کہا کیوں ہے؟ اور رونے والوں شام کے شہر میں ایک سید عالم دین رہا کرتا تھا، بڑا متقی پرہیزگار تھا، جس کی 4 بیٹیاں تھی بھائی جان. سب سے چھوٹی بیٹی کا بڑا توسل تھا حسین کے سینے کے تعویذ سے. اور رونے والوں شام کے غریبوں والے قبرستان میں پانی کی آمد تھی. جناب معصومہ اس بچی کو خواب میں ملی. بی بی رو کے کہتی ہیں تو سید عالم دین کی بیٹی ہے، بابا سے کہے میری قبر میں پانی آ رہا ہے، میری قبر کی جگہ تبدیل کروائے. اور رونے والوں بچی خواب سے بیدار ہوئی، بڑا روتی رہی لیکن کہا کسی سے کچھ نہیں. اگلی رات پھر شہزادی خواب میں آئی، آواز دے کے کہتی ہے تمہیں پتہ نہیں میں 3 دن کے پیاسے کی بیٹی ہوں، میری قبر میں پانی اور پتھر کا کلیجہ ہے تو قابو کر، میری مصلی پہ مانگے خیرات ہے. میں 3 دن کے پیاسے کی بیٹی ہوں، میری قبر میں پانی آ رہا ہے، بابا سے کہے میری قبر کی جگہ تبدیل کروائے. اور رونے والا بچی خواب سے بیدار ہوئی، بڑا ماتم کرتی رہی لیکن کہا کسی سے کچھ نہیں. اور رونے والا تیسری رات پھر شہزادی خواب میں آئی، آواز آئی امت نے قریب سمجھا ہے، تمہیں پتہ نہیں میں عباس کی بھتیجی ہوں. اب معصومہ نے پڑھی ہے اپنی غربت، رو رو کے شہزادی کہتی ہے میرا سر دیکھ، میں 4 سال کی ضعیفہ ہوں، میں بیمار، میں اللہ راسن، میں مسافر، میں ضعیف، میں پردیسن. اور رونے والا اب جو شہزادی خواب سے بیدار ہوئی ہے نا، اتنا ماتم کیا ہے سارے گھر والے عزاداروں جمع ہو گئے. اور رونے والا بچی نے باپ کے سینے پہ سر رکھا، سارا ماجرا سنایا. اور رونے والا شام کے شہر میں اعلان ہو گیا 40 سید زادیاں مرد و زد کے حلقے میں قبرستان غریبہ کو چل پڑی. اور رونے والا حسین کی بیٹی کی قبر پہ پردہ لگ گیا. اللہ کے رب مر جاؤ گے جملے نہ پڑھ سکو. اور رونے والا جب حسین کی بیٹی کی قبر کا تعویذ کھلا ہے نا، کوئی قیامت کا منظر تھا. 18 سید زادیاں موقع پہ مر گئی. اب مجھ سے سوال کرو کیسا منظر تھا؟ اور رونے والا وہ جو روز خواب دیکھتی تھی نا، بابا جی بابا کے سینے پہ سر رکھ کے رو رو کے کہتی ہے بابا روز کہتی تھی میں پردیسن ہوں، بابا روز کہتی تھی میں اللہ راسن ہوں، بابا روز کہتی تھی میں مسافر ہوں، بابا روز کہتی تھی میں ضعیف ہوں، بابا آج تک نہیں بتایا میں قائدن بھی ہوں. بابا دیکھ ابھی تک گردن میں رسیاں، ابھی تک ہاتھوں میں بسم اللہ. ماتم کرنے کی رات ہے، ماتم کرنے کی رات ہے. اللہ تعالیٰ ماتم قبول فرمائے. ایک جملے کی سید و اجازت ہے. ابن منظر مدائنی نے بابا جی تیرے چوتھے امام سے سوال کیا، یا زہرا میرا پرسہ قبول فرما. ابن منظر مدائنی نے رخسار میرے امام کے قدموں پہ رکھا. مولا سنا ہے تو نے 4 سال کی بطول کو زنجیروں سمیت دفنایا. امام فرماتے ہاں تو نے سچ سنا ہے. منہ پہ ماتم کر کے کہتا ہے مولا کیا شام کے ملک میں زنجیر اتارنے کی اجازت نہیں تھی؟ شیعہ کون سا ہے جو ماتم نہ کر سکے؟ کم از کم سر جھکا کے معافی ضرور مانگے. اور رونے والوں ابن منظر کہتا ہے کیا شام کے ملک میں اجازت نہیں تھی؟ امام فرماتے اجازت تھی. مولا پھر تو نے بہن کی کڑیاں اتاری کیوں نہیں؟ اور رونے والا پہلے سجاد بیٹھ کے رو رہے تھے، پھر کھڑے ہو کے مولا نے ماتم کیا. آوازی کیا بتاؤں، جہاں سے کڑی کو ہاتھ لگاتا تھا میری بہن کا گوشت ساتھ آتا تھا. تڑپ تڑپ کے کہتی تھی سجاد اور نہ اتار زیور، اور میں دادی کے سامنے ہاتھ کڑیاں سمے. ماتم حسین.